اس پالیٹکس میں رواداری کیسے لائی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، اگر ہم جو دو چیزیں، ایک تو رواداری ان ٹرمز آف ٹالرنس، ایکسیپٹیبل ٹالرنس اور بیئریبل، مطلب جس کو آپ بیئر کر سکتے ہیں یا جس کو آپ ٹالریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ یاد رکھیں، آپ مختلف چیزیں ہیں، بعض چیزیں آپ ایک خاص حد تک بیئر کر سکتے ہیں، بعض چیزیں آپ بیئر نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل، اسلام آپ کو بعض چیزوں میں کہتا ہے کہ اس کو فارگیو کر دو، وہ بیئریبل ہے، ٹھیک، وہ رواداری میں آ جاتا ہے، وہ عفو درگزر ہے، درگزر ہے، یہ جو بھی ہے نا رواداری ہے۔ بیئر، جب آپ دیکھیں، جب آپ کسی چیز کو بیئر کرتے ہیں تو درگزر کرتے ہیں، ایگریڈ۔ اچھا، بعض چیزوں میں اسلام کہتے ہیں کہ اس میں درگزر نہیں کرنا، اس میں سزا ہے، یا اس میں آپ کو ایک سٹینڈ لینا ہوگا۔ عقوبات، پنشمنٹ کا جو کانسیپٹ، ناٹ اونلی عقوبات پنشمنٹ، بعض دفعہ وہ کہتے ہیں آپ سٹینڈ لینا ہے، اور آپ نے اگر جیسے وہ کیا ہے، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر، وہاں پہ وہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ بدلہ لو، وہ آپ کو کہتا ہے جہاں آپ غلط چیز دیکھ رہے ہو اس کو آگے بڑھ کے کریکٹ کرو۔ اگر آپ آگے بڑھ کے کریکٹ نہیں کر سکتے ہو تو آپ زبانی ان کو کہو کہ آپ غلط کر رہے ہو، اور اگر آپ زبانی بھی نہیں کہہ سکتے ہو تو آپ اپنے دل میں کر لو۔ بے شک یہ سب سے ایمان کا سب سے کمزور ترین طبقہ ہے۔ پرسن ٹو پرسن تو اسلام کہتا ہے معاف کرنے کی گنجائش ہے، نہیں، لیکن پبلک آفس ہولڈر رہیں تو آپ معاف نہیں کر سکتے۔ نہیں، دیکھو دو تین پھر اسٹیٹ یا اس ادارے کو ایکشن لینا پڑتا ہے۔ اس طرح ہے، جب ایک گناہ ہوتا ہے یا ایک زیادتی ہوتی ہے، اس میں دو چیزیں ایلیمنٹ ہوتی ہیں۔ ایک وہ پرسن ٹو پرسن ہوتا ہے، میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، میں نے آپ کے ایک چوری کی ہے، مجھے اتھارٹی ہے، اعلیٰ درجہ ہے، معاف کر دیں۔ آپ دیکھیں، آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں، یہ ہو گیا آپ کے اور میرے درمیان میں۔ اب آ جاتا ہے اسٹیٹ بیچ میں۔ اسٹیٹ کہتا ہے کہ اس نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن آپ نے اسٹیٹ کے خلاف بھی ایک کام کیا ہے، کیونکہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی پروٹیکشن کرے، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کو وہ کرے۔ یہاں پہ اسٹیٹ بیچ میں آ کر کرے گا، لیکن پرابلم کیا ہوتی ہے؟ آپ مان گئے کہ اسٹیٹ انفرادی اور اجتماعی بگاڑ کی اصلاح کے لیے ایکشن کر سکتی ہے؟ نہیں، دو چیزیں جنرلی اسی لیے ہی اسٹیٹ ہوتی ہے کہ وہ کسی کے رائٹ کی پامالی ہو رہی ہو تو وہ اس کو روکے۔ پاکستان کی ہسٹری کو پرانا کر کے دیکھ لیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، اسٹیٹ میں جوڈیشری آتی ہے، اسٹیٹ ماں ہے، ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، سوتیلی ماں بھی ہوتی ہے نا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، یہ ابھی یہ کیمرہ مین اگر جاتا ہے، پاکستان سوتیلی ماں ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ میری بات سن لیں گے؟ ہمارے لیے تو اگر آپ نے پرچم لگایا ہوا ہے 804 کے اوپر، آپ مان رہے ہیں کہ یہ پرچم مقدم ہے، باقی سب اس کی وجہ سے۔ سن لیں میری بات، سن لیں، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، ایک چیز سمجھ لیں، پہلے کانسیپٹ سمجھ لیں اور مجھے بولنے دیں تاکہ میں اپنا کانسیپٹ کلیئر کر لوں۔ میں کانسیپٹ کلیئر نہیں کروں گا تو آپ کے دماغ میں اور ہر ایک کے دماغ میں ابہام رہ جائے گا۔ آپ جو بات کر رہے ہیں ریبٹل تو بنتا ہے، نہیں، پہلے مجھے بات لگا کے آئے، بڑا خوبصورت رواداری کا اس طرح ہے، سب دلالی پرچم۔ اور سر جی، آپ پہلے مجھے بات کر لینے دیں، اس کے بعد میں خاموش رہوں گا۔ آپ بے شک مجھے پورے پروگرام میں کچھ نہ کہیں، لیکن مجھے کر لینے دیں۔ اس طرح ہے کہ جب ایک کمزور آدمی کے خلاف ایک زیادتی ہوتی ہے تو ہماری عدالتیں، جو کہ اسٹیٹ کا حصہ ہیں، اس کو چھوٹ نہیں ملتا، وہ بیچارہ بھاگا پھرتا ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ ہماری ساری جیلیں اس وجہ سے بھری ہوئی ہے۔ جوڈیشری از اے پارٹ آف اسٹیٹ۔ اس کا مطلب یہ ہمارا اسٹیٹ جو ہے نا ایک غریب آدمی کی مدد نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی پاورفل بندہ ہوتا ہے تو ہم اس کو ایئرپورٹ پہ بھی لا کے اس کا بائیو میٹرکس کر دیتے ہیں، ہم اس کے لیے سب کچھ کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ اسٹیٹ بائسڈ ہے، یہاں پہ اسٹیٹ انصاف نہیں کر رہا، یہاں پہ اسٹیٹ کے اندر جو جس کو آپ کہتے ہیں نا ایکسیپٹیبلٹی، وہ لوگوں کے دل میں نہیں ہے کہ اسٹیٹ، وہ کہتے ہیں اسٹیٹ ہمارے، یہ سسٹم ہمارا غلط۔ ہمارا سسٹم کیا کرتا ہے؟ ہمارا سسٹم سفارش کو فروغ دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارا سسٹم جو ہے، جو ہمارا اسٹیٹ ہے، وہ سفارش کو فروغ دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اسٹیٹ از ناٹ ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ۔ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں سر جی، میں آتا ہوں ایک منٹ ہے نا، آپ ذرا 1997 میں اور اس زمانے کے ذرا اخبارات پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بریف کیس میں ایک جج صاحب تھے
ٹھیک ہے, انہی کی آج کل کی عدلیہ کا تو متنازع نہ بنائے نا, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ اخبار کہہ رہا ہے, میں تو نہیں کہہ رہا ہوں. اب کی بات کر رہے ہیں نا, میں دیکھیں نا, میں جدا کا تصور ہے, پھر عدالتیں نہ ہوں تو یہ ملک فساد کا گڑھ بن جائے. میری بات سنیں, آپ مجھے ایک بات بتائیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں کہا تھا کہ ظلم کا نظام یا ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا, کفر کا نظام چل سکتا ہے. کفر کا نظام کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے لیکن وہ انصاف مہیا کرتے ہیں, وہ سسٹم چل سکتا ہے. جس کو ونسٹن چرچل نے کہا تھا, آر آور جوڈیشری ورکنگ, جو ہمارے کورٹس ہیں آر دے ورکنگ, انہوں نے کہا یس, انہوں نے کہا that nobody can defeat us. That is exactly what حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 1200 سال پہلے کہا تھا. انصاف پہ معاشرے چلتے ہیں.